بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ وظائف کے آغاز سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری اور ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کی نیک جائز خواہشات پوری فرما دے، بیماریاں، قرض داریاں دور فرما دے۔ مولا، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو سب کے دلوں کے احوال بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے جو تجھ سے مانگا اور جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، مولا ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی یہ پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، جہاں بھی ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی نیک جائز خواہشات پوری فرما دے۔ یا اللہ، مرتی دفعہ سب کو کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔ آپ نے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے اگر آپ کسی پتھر دل انسان پر بھی کریں گے تو اس کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی دعا جو کب سے قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ کرنے سے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے اس بندے کی مدد کر کے آؤ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات ضرور پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تمام دعائیں سنتا ہے، اور اگر آپ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں تب بھی آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کی تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کی جان ہے۔ آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں جب اس یقین کامل سے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا، آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں ضرور دور ہوں گی۔ تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے دن کے کسی بھی ایک وقت میں اس کا تعین آپ خود کریں، جس وقت آپ کو مناسب لگے، جب آپ خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکیں، آپ نے اس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے جائے نماز پر بیٹھ کر کریں، باوضو ہو کر کریں، صاف ستھری جگہ پر کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اول و آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ وہ درود پاک آپ جو بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اول بھی اور آخر بھی۔ اس کے درمیان میں آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودود یا ذل عرش المجید، یہ آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور ان 3 دنوں میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا. ایسا نہیں کرنا کہ 2 دن پڑھ لیا تو 1 دن سکپ ہو گیا، یا 1 دن پڑھ لیا 2 دن سکپ ہو گئے. یہ آپ نے جب شروع کرنا ہے، یہ 3 دن آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، اس میں ایک بھی ناغہ نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور دعا قبول فرمائے گا، اور اس وظیفے کے معجزات آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے حساب نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف. ایک غیر مسلم کسی مسلمان کا ہمسایہ تھا. وہ مسلمان ہمیشہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتا تھا، اور اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ دہراتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ مسلمان جب بھی کسی سے ملتا، جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا، تو وہ یہ جملہ ضرور دہراتا تھا، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ یہ چیز بتاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ ہر مجلس میں بھی یہ لفظ ضرور دہراتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور یہ لفظ اس کے دل کا یقین تھا، اور وہ یہ پورے یقین کے ساتھ ان لوگوں کو بتاتا تھا. یہ جملہ اس مسلمان کے دل کا یقین تھا، اور اس کے فوائد اور ثمرات وہ دن رات اپنی زندگی میں دیکھتا تھا. مگر ہندو کو اس کے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے تھے. اس مسلمان کے ان الفاظوں سے اس غیر مسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کو ہمیشہ اپنے کاموں کے لیے، کسی ضرورت کے لیے اس مسلمان کے پاس آنا پڑتا تھا. اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بار بار یہ لفظ سننے کو ملتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہ سن کر وہ غیر مسلم جو ہے، اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس مسلمان کو جھوٹا ثابت کروں. اس نے یہ کرنے کی ٹھان لی. اس غیر مسلم نے ایک سازش تیار کی، جس کی وجہ سے وہ اس مسلمان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، اور درود شریف پر اس کا یقین جو ہے وہ کم کرنا چاہتا تھا. اس غیر مسلم نے سونار سے ایک انگوٹھی بنوائی، یہ کہہ کر کہ ایسی انگوٹھی اور کسی کے پاس نہ ہو. سونار نے اسے ایسی ہی ایک انگوٹھی دی. اس غیر مسلم نے انگوٹھی لی اور اپنے مسلمان پڑوسی کے پاس چلا گیا، اور جا کر اس سے ملا، حال احوال پوچھے. اور اس کے بعد اس مسلمان نے پھر وہی جملے دہرائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس غیر مسلم نے دل میں سوچا کہ بس اب یہ کچھ ہی دیر کا جملہ ہے، اس کے بعد یہ جملہ تم نہیں بولو گے. خیر، اس نے انگوٹھی اس مسلمان کو دی اور کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی ہے، وہ بطور امانت آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں واپس آؤں گا تو میں واپس لے لوں گا. مسلمان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے واپس آ کر لے لیں، بے فکر ہو کر جائیں، یہ محفوظ رہے گی. اس غیر مسلم نے جب انگوٹھی اس مسلمان کو دی تو ساتھ یہ اندازہ لگایا کہ وہ مسلمان نے کہاں رکھی ہے، اور رات کو اس کے گھر گیا، اور بالآخر اس نے وہ انگوٹھی تلاش کر لی. اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ لے کر وہ دریا کے کنارے چلا گیا، اور دور جا کر اس نے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی. پھینکنے کے بعد وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا. اس غیر مسلم نے یہ سوچا کہ میں جب واپس آؤں گا اور مسلمان سے اپنی انگوٹھی واپس طلب کروں گا تو وہ مجھے دے نہیں پائے گا، تو میں اس پر چوری اور منافقت کا الزام لگا کر چیخوں گا اور اسے رسوا کروں گا. اس نے سوچا کہ جب مسلمان اپنی اتنی ذلت اور رسوائی دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ درود پاک نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی، اور وہ یہ جملہ کہنا چھوڑ دے گا اور یہ دعوت دینا بھی چھوڑ دے گا. جب وہ غیر مسلم اپنے سفر سے واپس آیا تو سیدھا مسلمان کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ میری انگوٹھی مجھے واپس دے دیں. تو مسلمان نے کہا کہ آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیے گا، پر میں آج دریا پر گیا تھا اور وہاں سے ایک بہت بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے، ہم اسے پکانے لگے ہیں، آپ بھی بیٹھیے اور کھا کر جائیے گا. وہ غیر مسلم بیٹھ گیا
اور اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی کو کاٹنے کے لیے لگا دیا۔ جب اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو حیران ہو کر اس نے اپنے شوہر کو آواز لگائی۔ جب وہ مسلمان گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی انگوٹھی جو وہ غیر مسلم انہیں دے کر امانت کے طور پر گیا تھا، بالکل ویسی ہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں سے نکلی ہے۔ وہ مسلمان انگوٹھی لے کر فوراً اس جگہ پر پہنچا جہاں اس نے وہ انگوٹھی سنبھالی تھی۔ جب اس نے وہاں دیکھا تو وہ انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، مگر دل میں یہ سوچا کہ اللہ نے اس کی عزت رکھ لی۔ وہ گیا اور جا کر اس نے اس غیر مسلم کو وہ انگوٹھی دی۔ وہ انگوٹھی دیکھ کر وہ غیر مسلم حیران رہ گیا۔ اس مسلمان نے انگوٹھی دیتے ہوئے دوبارہ وہی لفظ دہرائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نے اس غیر مسلم کو بتایا کہ اس نے جہاں پر وہ انگوٹھی رکھی تھی وہاں موجود نہیں تھی، لیکن جب اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس کے پیٹ میں سے وہ بالکل ویسی ہی انگوٹھی نکلی۔ اس نے کہا، خیر آپ کی انگوٹھی محفوظ ہے، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ شاید یہ میرے درود پاک پڑھنے کا ہی معجزہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میری عزت برقرار رکھی۔ جب اس غیر مسلم نے یہ تمام واقعہ سنا تو وہ بہت ہی پریشان ہوا اور اس کا جسم کانپنے لگا کہ جس انگوٹھی کو وہ پھینک کر آیا تھا اس مسلمان کو بے عزت کرنے کے لیے، اللہ نے کیسے اس انسان کی عزت رکھی اور اس کے درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کی عزت کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ یہ سوچ کر وہ غیر مسلم رونے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کرو۔ اس نے وضو کرنے کی جگہ کا پوچھا، اس مسلمان نے اسے وضو کروایا اور پھر اپنے سامنے بٹھا کر اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور اسے مسلمان کیا۔ اس غیر مسلم کو کلمہ پڑھانے کے بعد مسلمان نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا جو تم اچانک یوں روئے اور اسلام قبول کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس آدمی نے جو غیر مسلم تھا لیکن الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے اس نے اس مسلمان کو بے عزت کرنے کا سوچا اور جس طرح سے اس نے انگوٹھی دریا میں پھینکی، وہ سارا معاملہ بتایا۔ تو اس پر پھر اس مسلمان نے یہی دہرایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔